مسلم دنیا اور اس کی فوجی اسٹیبلشمنٹ کا تجربہ۔ ہر ملک کی فوجی اسٹیبلشمنٹ اس ملک کا حصار ہوتی ہے۔ امریکہ کی فوجی اسٹیبلشمنٹ امریکہ کا حصار ہے۔ چین کی فوجی اسٹیبلشمنٹ چین کا حصار ہے۔ ہندوستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ ہندوستان کا حصار ہے۔ مگر بدقسمتی سے مسلم دنیا کے کئی ملکوں کی فوجی اسٹیبلشمنٹ ان ملکوں کا حصار نہیں، ان کا محاصرہ ہے۔ ان کا نظریاتی محاصرہ، ان کا سیاسی محاصرہ، ان کا تہذیبی محاصرہ، ان کا تاریخی محاصرہ، ان کا معاشی محاصرہ، ان کا سماجی محاصرہ، ان کا نفسیاتی محاصرہ۔ کمال اتا ترک ترکی کی جنگ آزادی کا ہیرو تھا، اسی لیے اسے اتا ترک یعنی ترکوں کا باپ کہا جاتا ہے۔ لیکن اتا ترک ترکوں کا سیاسی باپ تھا، وہ معاذ اللہ ترکوں کا خدا نہیں تھا، مگر وہ فوج کی طاقت کی بنیاد پر ترکوں کا خدا بن بیٹھا۔ اس نے قرآن کی تعلیم و تدریس پر پابندی لگا دی، اس کے دباؤ پر عربی میں اذان متروک ہو گئی۔ اس نے مدارس پر تالے ڈلوا دیے، داڑھی اور پردے پر پابندی لگا دی۔ اس نے صوفیوں کی خانقاہیں بند کرا دی، ترکی زبان کا عربی رسم الخط ترک کرایا اور اسے رومن میں لکھا جانے لگا۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ترکی کمالزم کے اثر سے آزاد نہیں ہو سکا۔ عدنان مندریس ترکی کے مقبول عوامی سیاسی رہنما تھے، مگر ان کا جھکاؤ مذہب کی طرف تھا، چنانچہ ترک فوج نے ان کے خلاف بغاوت کر دی اور عدنان مندریس کو پھانسی دے دی گئی۔ نجم الدین اربکان ایک کلین شیو مسلم رہنما تھے، ان کے دامن پر نہ بدعنوانی کا داغ تھا، نہ وہ ملک و قوم کے مفادات کے خلاف کام کرنے والے تھے، مگر وہ بہرحال اسلام پسند تھے۔ چنانچہ ترکی کی فوج نے ان کی حکومت کو 1 سال سے زیادہ نہ چلنے دیا۔ رجب طیب اردوغان نجم الدین اربکان کے شاگرد تھے، مگر ان کی اربکان سے زیادہ نہ نبھ سکی، چنانچہ وہ ان سے الگ ہو گئے اور انہوں نے اپنی جماعت تشکیل دے دی۔ طیب اردوغان نجم الدین اربکان کی طرح انقلابی نہیں تھے، انہوں نے ترکی کے سیکولر آئین کو تسلیم کیا ہوا تھا۔ انہیں ترکی میں جسم فروشی کے اڈوں، جوئے خانوں اور شراب خانوں پر اعتراض نہیں تھا۔ وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے بھی خلاف نہیں تھے، مگر وہ بہرحال تھے اسلام پسند۔ انہوں نے ایک سیاسی جلسے میں مسجد پر ایک خوبصورت نظم پڑھی تھی اور اس کی سزا بھگتی تھی۔ ان کے اسلام کو مغرب اور ترکی کی سیکولر فوج کریپنگ اسلام یا رینگتا ہوا اسلام سمجھتی تھی، یعنی ایسا اسلام جو آہستہ رو تو ہے مگر وہ آہستگی کے ساتھ مسلسل آگے کی جانب بڑھ رہا ہے۔ چنانچہ ترکی کی فوج نے ان کے خلاف بغاوت کر دی۔ طیب اردوغان اس وقت ملک سے باہر تھے، فوج کے لیے ایک اچھا موقع تھا، مگر طیب اردوغان نے ہار نہ مانی۔ انہوں نے بیرون ملک سے قوم کو آواز دی، ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکل آئے، وہ فوجی ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے، انہوں نے گولیاں برساتے ہوئے گن شپ ہیلی کاپٹروں کی پرواہ نہ کی، اور طیب اردوغان نے بالآخر عوامی مزاحمت کے ذریعے فوجی بغاوت کو ناکام بنا دیا۔ لیکن یہ طیب اردوغان کے خلاف آخری سازش نہیں تھی۔ امریکہ اور یورپ رجب طیب اردوغان پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ طیب اردوغان کے خلاف فوجی بغاوت کی پشت پر بھی امریکہ موجود تھا۔ مصر میں بھی فوجی اسٹیبلشمنٹ کی تاریخ شرمناک ہے۔ مصر میں ناصر کا دور ہو یا سادات کا، حسنی مبارک کا زمانہ ہو یا جنرل سیسی کا، فوج نے کبھی اخوان المسلمون کو سر نہیں اٹھانے دیا۔ ناصر نے اخوان کو کچلنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی، سادات نے بھی اخوان کو کبھی عوامی ابھار کا مظاہرہ نہ کرنے دیا، حسنی مبارک بھی اخوان کی گردن پر پاؤں رکھ کے کھڑا رہا۔ مصر کی فوجی اسٹیبلشمنٹ نے سید قطب کو پھانسی دے کر ان کی فکر کو کچلنے کی سازش کی۔ سید قطب کا جرم یہ تھا کہ وہ مولانا مودودی سے متاثر تھے اور ان کی طرح قومی اور بین الاقوامی زندگی میں اسلام کو سربلند دیکھنا چاہتے تھے۔ صدر مرسی عوام کی بھرپور تائید سے مصر کے صدر منتخب ہوئے تھے، مگر مصر کی سیکولر فوج نے امریکہ کی مکمل پشت پناہی سے ان کے خلاف سازش کی اور اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ اخوان نے ملک کے طول و عرض میں فوج کی مزاحمت کی تو فوج نے چند روز میں 7,500 اخوانی مار ڈالے، 10,000 سے زیادہ افراد زخمی ہوئے، 20,000 سے زیادہ لوگوں کو جیلوں میں ٹھونس دیا گیا۔ شہید ہونے والے اکثر اخوانیوں کو سر اور سینے میں گولیاں ماری گئی تھی۔ اس سلسلے میں امریکہ کی منافقت کا یہ عالم تھا کہ اس نے جنرل سیسی کی مارشل لا کو مارشل لا بھی قرار نہ دیا، کیونکہ اس صورت میں امریکہ مصر کے خلاف اقتصادی پابندیاں عائد کرنے پر مجبور ہو جاتا۔ مصر کی فوج نے امریکہ کی پشت پناہی سے ایک بڑی پیش رفت یہ کی کہ اخوان جیسی پرامن تنظیم کو پورے عالم عرب میں دہشت گرد تنظیم قرار دلوا دیا۔ 1990 کی دہائی کے اوائل میں الجزائر میں عام انتخابات کا پہلا مرحلہ طے ہوا۔ انتخابات کے پہلے مرحلے میں الجزائر کے اسلامی فرنٹ نے 2/3 اکثریت حاصل کر لی۔ امکان تھا کہ دوسرے مرحلے میں اسلامی فرنٹ مزید بھاری اکثریت حاصل کرے گا، مگر الجزائر کی فوج نے اس کی نوبت ہی نہ آنے دی۔ اس نے اقتدار پر قبضہ کر لیا اور انتخابات ہمیشہ کے لیے ملتوی ہو گئے۔ ملک میں خانہ جنگی شروع ہو گئی جو 10 سال میں 10 لاکھ باشندوں کو نگل گئی۔ اس طرح الجزائر کی فوجی اسٹیبلشمنٹ نے الجزائر میں اسلام کی بالادستی کی راہ مسدود کر دی۔ انڈونیشیا آبادی کے اعتبار سے مسلم دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے اور انڈونیشیا کی سیاست پر بھی فوج کا غلبہ ہے۔ تیونس سیکولر ملک ہے تو تیونس کی فوج کی وجہ سے۔ پاکستان اسلام کے نام پر وجود میں آیا تھا اور قیام پاکستان کی جد و جہد میں کسی فوج کا کوئی کردار نہیں تھا، اسی لیے کہ اس وقت کوئی فوج موجود ہی نہیں تھی۔ لیکن بدقسمتی سے قائد اعظم کے انتقال اور لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد ملک کی فوجی اسٹیبلشمنٹ انتہائی طاقتور ہو گئی۔ جنرل ایوب نے مارشل لا تو 1958 میں لگایا، مگر وہ 1954 سے امریکہ کے ساتھ خفیہ روابط استوار کیے ہوئے تھے۔ وہ امریکیوں کو بتا رہے تھے کہ پاکستان کے سیاستدان نااہل ہے اور وہ ملک کو تباہ کر دیں گے۔
जनरल अयूब अमरीकियों को बावर करा रहे थे कि फौज सियासतदानों को हरगिज मुल्क तबाह नहीं करने देगी। बिलाशुबा जर्नैलों ने सियासतदानों को मुल्क तबाह नहीं करने दिया, मगर उन्होंने खुद भी मुल्क को तबाह व बर्बाद करने में कोई कसर उठा न रखी। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना था, मगर जनरल अयूब ने मुल्क को सेकुलर बनाने की खौफनाक साजिश की। उन्होंने डॉक्टर फजलुर रहमान जैसे दानिशवरों से सूद को हलाल करार दिलवा दिया। उन्होंने मुल्क पर ऐसे आईनी कवानीन मुसल्लत किए जो इस्लाम की जिद थे। ये जनरल अयूब थे जिन्होंने कौम की सियासी आज़ादी और खुद मुख्तारी को अमेरिका के हाथों फरोख्त किया। उन्होंने अमेरिका के मुआहिदों सेट और सेंटों पर दस्तखत किए। उन्होंने पाकिस्तान के दिफा को अमेरिका मरकज बना दिया। उन्होंने बडबेर में अमेरिका को एक फौजी अड्डा फराहम किया। इस फौजी अड्डे से अमेरिका सोवियत यूनियन की जासूसी करता था, चुनांचे सोवियत यूनियन ने पाकिस्तान को अपना दुश्मन समझना शुरू कर दिया। ये जनरल अयूब थे जिन्होंने मुल्क को कौम को गैर मुल्की कर्जों के नशे का आदी बना दिया। ये जनरल अयूब थे जिन्होंने GHQ को सियासतदान पैदा करने वाली फैक्ट्री में बदल डाला। ये जनरल अयूब थे जिन्होंने मशरकी पाकिस्तान के लोगों के इस्तेहसाल की बुनियाद रखी। उन्होंने बंगालियों की अक्सरियत से निजात हासिल करने के लिए पूरे मुल्क को 1 यूनिट करार दिया। ये जनरल यहया थे जिनके दौर में पाकिस्तान 2 टुकड़े हुआ। ये जनरल नियाजी थे जिन्होंने बंगालियों की तौहीन की इंतहा कर दी। उन्होंने 1971 के बहरान में कहा कि हम बंगाली औरतों का उस बड़े पैमाने पर रेप करेंगे कि बंगालियों की नस्ल बदल कर रह जाएगी। ये जनरल यहया थे जिनके दौर में पाकिस्तान के 90,000 से ज्यादा फौजियों ने भारत के सामने हथियार डाले। ये जनरल परवेज मुशर्रफ थे जिन्होंने इस्लाम के नाम पर वजूद में आने वाले पाकिस्तान को लिबरल बनाने की साजिश की। जनरल परवेज ने एक टेलीफोन कॉल पर पूरा पाकिस्तान अमेरिका के हवाले कर दिया। ये पाकिस्तान की फौजी स्टेब्लिशमेंट है जिसकी वजह से आज तक पाकिस्तान में कोई इंतखाबात मुनसिफाना नहीं हुए। ये पाकिस्तान की फौजी स्टेब्लिशमेंट है जिसने पाकिस्तानी सियासत को भुट्टो, नवाज शरीफ, अल्ताफ हुसैन और इमरान खान जैसे किरदार दिए। ये पाकिस्तान की फौजी स्टेब्लिशमेंट है जिसने तलबा यूनियन पर इसीलिए पाबंदी आयद की हुई है कि पाकिस्तान की सियासत को नया और बेहतरीन खून फराहम न हो सके। ये पाकिस्तान की फौजी स्टेब्लिशमेंट है जो हर मुजाहिमत करने वाले सियासतदान को सियासत से बाहर कर देती है।